جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ معذرة أيها اللہ۔ الطلاب الكرام، ومرحبا بعودتكم إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن يسهل علينا هذه العلوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کے حوالے سے اور ایک نئے سیمسٹر کے آغاز کے حوالے سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان بابرکت علوم کو کما حقہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ تو یہ آج کا پہلا 7ویں سیمسٹر کا پہلا سبق ہے حدیث کے حوالے سے، اور ہماری احادیث اسی ترتیب سے انشاءاللہ چلیں گی۔ البتہ جو اسباق ہیں ان کا میں نے نمبر بدل دیا ہے، وہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ نمبر 1 ہے، جبکہ حدیث نمبر 4069 سے 4080 ہے۔ تو آتے ہیں، جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارا یہ جو سبق یا اس سے پہلے کے جو اسباق ہیں وہ ایک نئے چیپٹر یعنی کتاب الصید، شکار کے حوالے سے یا حلال جانوروں کے بارے میں ذکر تھا ان احادیث میں کہ کیسے انہیں شرعی طور پر ذبح کیا جانا چاہیے اور کون سے جانور کھانا جائز ہیں، کون سے کھانا ناجائز ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم ایک باب ہے، اور اس سلسلے میں جو احادیث آ رہی ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ تو آتے ہیں آج کی، دیکھتے ہیں پہلی حدیث ہمارے پاس کون سی ہے کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کتاب الصید والذبائح، اس حوالے سے شکار کے حوالے سے اور حلال جانوروں کو ذبح کرنے کا شرعی طریقہ اور کون سے جائز اور ناجائز جانور ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ ہمارے پاس 4069 حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتی ہیں قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ہنا اقوامن، کہ بے شک یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ حدیث احدہم حدیث اقوامن حدیث احدہم بشرکن، کہ یعنی جن کا جو دور ہے شرک کے ساتھ وہ بہت ہی نیا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ نئے مسلمان ہیں، وہ بالکل نیو مسلمز، یاتوننا تو حدیث میں دوبارہ دہراتا ہوں، انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے روایت، قالت کہتی ہیں، قالو کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ہنا اقوامن، کہ بے شک یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، حدیث احدہم بشرکن، کہ جو بالکل نئے مسلمان ہوئے، نئے دائرہ اسلام میں آئے ہیں، یاتوننا باللحمان، کہ وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، لا ندری، ہم نہیں جانتے ہوتے، ایذکرون اسم اللہ علیہ ام لا، کہ آیا انہوں نے اس پر اللہ کا نام ذکر کیا ہے یا کہ نہیں۔ تو چونکہ نئے مسلمان ہیں تو ہمیں یہ علم نہیں کہ آیا وہ صحیح جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں، یا آیا کیا ایذکرون اسم اللہ علیہ ام لا، کہ وہ اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں ذبح کرتے وقت ان پر یا کہ نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، کہ تم خود یہ کیا کرو کہ اللہ کا نام لے لیا کرو
اور اس کو کھا لیا کرو۔ رواہ البخاری ہو، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ایک تو یہ حدیث میں لفظ لحمان، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے گوشت۔ تو حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الفاظ اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا یہ دلالت کرتے ہیں کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا شرط ہے، وگرنہ آپ یہ آرام سے کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، آپ بس کھا لیا کریں۔ تو آپ نے جب یہ معاملہ شک کا دیکھا کہ اس بارے میں انہیں یقین نہیں، تو آپ نے پھر یہ احتیاط کے طور پہ فرمایا کہ تم پڑھ لیا کرو، نام اللہ کا لے لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہو تو پھر بھی محض تمہاری بسم اللہ کہنے پر پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ شرط ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادروئے برکت کے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، جیسا کہ عام کھانا بھی بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو یہ اسی وقت ہی ہے کہ جب وہ مسلمان ہیں اور زیادہ اس بات پر گمان ظن غالب یہی ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہی ہیں، لہذا تم بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، جس طرح کہ عام دیگر چیزیں بھی بسم اللہ پڑھ کے کھائی جاتی ہیں۔ تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ بات ایسے نہیں کہ آپ نے یہ اجازت دے دی ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ لو اور وہ انہوں نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو تو پھر آپ کے لیے وہ جائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ۔ بسم اللہ باہر پڑھنا شرط ہی ہے۔ تو ظن غالب کی بنا پر آپ نے یہ بات فرمائی، ورنہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے بسم اللہ واقعی نہیں پڑھا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ بعد میں آپ کے بسم اللہ پڑھنے سے بھی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے۔ چلو جی آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث۔ تو لہٰذا بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر جانور پر اس کو ذبح کرنا یہ شرط ہے، اس کے بغیر جو جانور ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ وان ابی طفیل، ابو طفیل رحمہ اللہ، جن کا اصل نام عامر بن واثلہ، یہ ابو طفیل جو ہے یہ کنیہ ہے غالباً ان کے بڑے بیٹے کے نام پر، اور اصل نام عامر بن واثلہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، قال سئل علی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، هل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز کے ساتھ ممتاز فرمایا، یا آپ کو کیا اللہ کے رسول نے کوئی خاص چیز عطا کی جو کہ عام دیگر لوگوں کو عطا نہیں کی یا دیگر صحابہ کو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی چیز کے ساتھ خاص کیا، کوئی چیز عطا کی؟ فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما خصنا بشیء لم یعم به الناس، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خاص چیز عنایت نہیں فرمائی جو کہ دیگر لوگوں کو آپ نے نہ بتلائی ہو یا نہ عطا کی ہو، اللہ سوائے ما فی قراب سیفی ھذا، جو کہ میری اس تلوار کے نیام کے اندر محفوظ ہے۔ یعنی کوئی چیز تھی لکھی ہوئی جو آپ نے اپنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جو تلوار تھی اس کے نیام میں اس کو اندر رکھا ہوا تھا لپیٹ کر، اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے نکالی، فاخرج صحیفۃ فیہا، تو اس نیام کے اندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، یعنی لکھی ہوئی کوئی چیز، تحریر، ٹھیک ہے جی۔ تو فیہا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر پھٹکار جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، من ذبح لغیر اللہ۔ ولعن اللہ من سرق منار الارض،
اور اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو اس شخص پر۔ من سارکس میں من جو ہے نا جب آتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد مرد، عورتیں، امیر، غریب، ایک دو تین، سب ہر قسم کا معنی من میں آتا ہے۔ جو بھی سارا کا منار الارض، جس نے چوری کی زمین کی حد یا زمین کے نشانات، جس نے چوری کیے، کیا مطلب کہ زمین کی جو حدود ہیں وہ مٹا دیں، اصل جو مالک تھے ان کے نشانات مٹا دیے اور معاملہ مشکوک کر دیا، خلط ملط کر دیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من غیر منار الارض، کہ جس شخص نے زمین کے نشانات بدل دیے۔ یہ پٹواری وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جن کے پاس رجسٹریاں زمین کی حدود اور نشانات وغیرہ ہوتے ہیں کاغذوں کے اندر، پرانے رجسٹر، پرانی زمینیں جو ہوتی ہیں آباء و اجداد سے آ رہی ہوتی ہیں، تو بعد لوگوں نے رشوت دے کر اس کتاب میں سے عدل بدل کر لیتے ہیں، دھوکے سے دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے یہاں، یا کوئی اور بھی چیز مراد ہے ظاہری طور پہ، جو کسی نے نشانات لگائے ہوں کہ یہ حدود زمین کی، یہ حد فلاں کی ہے، یہ زمین فلاں کی ہے، اور اس میں انہوں نے حد بندی کی ہو تو کوئی شخص آ کر اس کو مٹا دے، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ کوئی بھی دھوکے والی چیز جو کہ زمین کی حدود کو خلط ملط کر دے، من غیر منار الارض۔ تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو بدل دے زمین کے نشانات، حدود۔ ولعن اللہ، یعنی اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ولعن اللہ من لعن والدہ، اور اللہ کی اس شخص پر بھی لعنت کہ جو اپنے والد پر لعنت کرے، جو اپنے باپ کو گالی دے، لعنت کرے، پھٹکار کرے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عام بادیوں نظر میں تو یہ کوئی شخص کم ہی ایسے، یا کوئی پاگل ہی ہوگا، فاتر العقل، مخبوط الحواس، کہ جو ایسی حرکت کرے یا ایسی جرت کرے۔ لیکن ایک اور بھی صورت ہے، اپنے والدین کو، جیسا کہ دیگر حدیث میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کے والدین کو یا والد کو یا والدہ کو برا بلا کہے، گالی دے، لعنت کرے، تو وہ جواب میں اس کی والدہ یا والد کو گالی دے یا لعنت کرے، تو اس کا یہ بھی معنی ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی براہ راست اپنے والد کو گالی دے، کسی کے والد یا والدین کو برا بلا کہے اور وہ جواب میں اس کے والدین کو کہے، تو یہ مفہوم، یہ اسی حدیث میں یہی حکم اس میں شامل ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت اس شخص پر جس نے ٹھکانہ دیا، آوا محدثاً، بدعتی کو، بدعتی شخص کو جس نے پناہ دی، تو اللہ کو بہت ہی غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں بدعتی پر، کیونکہ بدعتی وہ ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کہ اجر اور ثواب کی نیت سے وہ ایسا کام کرتا ہے جو نہ اللہ کی رضا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور عمل وہ کرتا ہے لیکن دعویٰ یہ اس کے ذہن میں یہ کہ مجھے اجر ملے گا۔ یہ ہے بدعتی، یعنی ایک غیر شرعی طریقہ کو اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر اس کو شرعی بنا رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا، تو یہ سارے لوگ ملعون ہیں والعیاذ باللہ، جن کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی میان سے نکال کر اس صحیفے سے پڑھی اور دکھائیں صحابہ کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک تو عزیز طلبہ، اس حدیث میں شیعہ فرقہ جو رافضی ہیں ان کا رد ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے یا کرتے ہیں اب بھی کہ علی رضی اللہ عنہ کو تو نعوذ باللہ بعض اہل تشیع جو رافضی ہیں یا شیعہ، بعض ایسے گروہ ہیں کہ جو ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور پیغمبر سے بھی اوپر انہیں باور کراتے ہیں۔ تو باقی وہ یہ بھی کہ ان کے پاس بڑے علوم تھے، خزانے تھے علم کے جمع کیے ہوئے، جی وہ جو اپنے پاس ان کے پاس مخفی تھے، گاہے بگاہے وہ ان کو نکالتے تھے، ظاہر کرتے تھے، جن کا ادنا بھی دیگر صحابہ نہیں جانتے تھے۔ ایک تو یہ رد ہے اس حدیث میں ان رافضیوں کا، کیونکہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود یہ اس بات کا اقرار کیا ہے پوچھنے پر کہ ہمیں
کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چیز عنایت نہیں کی یا سکھلائی یا تعلیم دی جو کہ عام لوگوں کو آپ نے نہ سکھلائی ہو، سوائے اس چیز کے جو میری اس تلوار کے اس میان میں ہے، تو وہ انہوں نے نکال کر بتا دی۔ اچھا جی، ماں باپ پر لعنت کی دو صورتیں ہیں، از خود انہیں گالیاں بکے ولیعذ باللہ، اور یہ کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، یا دوسروں سے دلوائے، گالیاں دلوائے، کس طرح کہ کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، جو کہ نا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، کسی اور کا نام لے، اور یہ دوسری صورت یہ ہے کہ قبر والے یا کسی جن، بھوت یا پریت کے نام پر وہ ذبح کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح کے وقت نام تو اللہ کا ہی لیں، مگر دل میں تعظیم، تقرب اور منت اور نیاز وغیرہ غیر اللہ کی کریں۔ عام طور پر جیسے یہ لوگ جو ہے آج کل کرتے ہیں، نیاز جو ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے، اور کسی اور علی ولی کی یا کسی اور کی، حسین کی رضی اللہ عنہم، لیکن یہ ہے کہ نام اللہ کا ہی لیتے ہیں اس پر۔ تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں، اس میں جانور تو مردار ہے، اور کرنے والے کو بے موجب حدیث اللہ تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار ہے، ولیعذ باللہ۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے رافع بن خدیج، وان رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لاقو العدو غدن، ہم کل دشمن کو ملنے والے ہیں، کل دشمن سے ہماری مڈ بھیڑ ہوگی، یعنی سامنا ہوگا جہاد کے سلسلے میں۔ ولیست معنا مدن، اور ہمارے پاس کوئی چھریاں نہیں ہیں، مدیت ان کی جمع مدن، چھریاں۔ افنصبح بالقصب، تو کیا ہم سرکنڈوں سے جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ افنصبح، نصبح بالقصب، قصب سرکنڈے۔ اب آپ نے پتہ نہیں وہ سرکنڈے دیکھے ہیں کہ نہیں، یہ گاؤں میں بڑی مقدار میں، جسے ہم کانا بھی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہم، یعنی ان کی دھار سے، یا ان کو اپنا، ان کی جو چھلکا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، اس سے بعض دفعہ انگلیوں پہ پھر جاتا ہے اور خون چھری کی طرح، تو کیا ہم سرکنڈوں سے ان کو ذبح کر سکتے ہیں جانوروں کو، کیونکہ چھریاں تو ہمارے پاس نہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، ما انہرت دما، جو چیز بھی جانور کے خون کو بہا دے، وذکر اسم اللہ، اور اس پر اللہ کا نام بھی ذکر کیا جائے، تو فکل، تو اسے کھا لیجئے، وہ جائز ہے، حلال ہے۔ لیس السن والظفر، سوائے دانت اور کس کے؟ السن، سوائے دانت اور کس کے؟ ناخن کے، ظفر، دانت، کسی جانور کا دانت بڑا، یا جو ناخن ہے وہ کسی جانور کا تیز ناخن، یا اپنا بھی ہو سکتا ہے کسی انسان کا ناخن یا دانت تیز، جس سے وہ اس کی راک کاٹ کے تو اس کا خون نکالے اور کہے کہ یہ میں نے ذبح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ لیس السن والظفر، دانت اور ناخن کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ وسأحدث عنہ، اور میں اس بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں، یعنی آپ کو تفصیل بیان کرتا ہوں، میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ وسأحدث عنہ، اما السن، تو پھر آپ نے تفصیل بتا دی، وضاحت فرما دی۔ اما السن، السن جو ہے، یعنی یہ جو دانت ہے، فعظم، وہ ایک ہڈی ہے، فعظم، تو ہڈی سے ذبح نہیں کرنا۔ وَأَمَّا الظُّفُرُ، اور جہاں تک ناخنوں کا تعلق ہے، فَمُدَا الْحَبَشِ، تو حبشیوں کی جو چھریاں ہیں وہ ناخن ہیں، کہ وہ چھریاں حبشیوں نے جو بنائی ہوئی تھیں، وہ غالباً جانوروں کے جو بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں ان سے وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، تو وہ اس سے جانور کو ذبح کرتے یا کاٹتے تھے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی بھی ہڈی والی چیز
یا ناخن والی اس سے منع ہے جانور کو ذبح کرنا. اس کے علاوہ جائز ہے پتھر وغیرہ سے یا لکڑی سے یا لوہے سے. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ، تو راوی کہتے ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آئندہ کل کیا ہوا کہ جب ہم ملے دشمن سے مقابلہ ہوا تو وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، تو ہمیں دشمن کے مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، تو اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، تو ایک صاحب جو تھے آدمی، انہوں نے اپنی کمان پہ تیر چڑھایا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹ بھاگ رہا ہے تو انہوں نے تیر اس پر چھوڑ دیا. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، تو ایک آدمی نے، یعنی وہاں جو صحابہ تھے ان میں سے ایک آدمی نے اس اونٹ کو نشانہ لیا اور اسے تیر مارا. فَحَبَسَهُ، تو اس طرح اس نے اس اونٹ کو بھاگتے ہوئے کو روک لیا. اونٹ روک گیا جب زخمی ہو گیا تو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش، کہ بے شک ان لهذه الابل، ان اونٹوں میں سے بھاگنے والے فرار ہونے والے اونٹ ہیں، کا اوابد الوحش، جس طرح کہ وحشی بھاگتے ہیں، جس طرح وحشی جانور بھاگتے ہیں اس طرح ان اونٹوں میں بھاگنے والے اونٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا جی، یعنی وہ جانور جو سرکش ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بے قابو ہو جاتے ہیں، تو فرمایا آپ نے کہ ان اونٹوں میں ایسے بھی بھاگنے والے جس طرح کے وحشی بھاگنے والے ہوتے ہیں. فَإِذَا غَلَبَكُم مِّنْهَا شَيْءٌ، تو جب تم میں سے ان اونٹوں میں سے تم پر کوئی جانور غالب آ جائے، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا، تو اس کے ساتھ ایسا ہی عمل کرو. تو بعض اوقات یعنی خاص طور پر اونٹ جو ہیں وہ سرکش ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک جو ہیں ان پر بھی وہ غلبہ پا لیتے ہیں. فَإِذَا غَلَبَكُم مِّنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا، تو تم میں سے اگر تم پر کوئی ان جانوروں میں سے بھاگ اٹھے، بے قابو ہو جائے، تم پر غلبہ پا لے، چھا جائے، تو تم اس کے ساتھ ایسے ہی کرو. کیا مطلب؟ جیسی بھی صورت ہو اس کو روکنے کے لیے کوئی آج جیسے بندوقیں یا اسلحہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کو شوٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور قابو میں آ جائے. میں نے خود دیکھا ہے اس دفعہ نا، بعض وہ جو قبائل ہیں پٹھانوں کے قبائلی علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ بعض جانور قربانی کے دن بڑی بڑی موٹی گائیں اور طاقتور جانور اور اونٹ وغیرہ، وہ ان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ انہیں فائر مارتے ہیں. جب فائر مارتے ہیں تو وہ جانور گر پڑتا ہے اور پھر بغیر ان کو باندھے بھی انہیں آرام سے ذبح کر لیتے ہیں، ان کی روح نکلنے سے پہلے پہلے. یہ ضروری ہے. اللہ اکبر. تو حدیث کے الفاظ جو ہیں، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَ الْحَبَشِ، اس کو انڈر لائن کیجئے. اس کا ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اور جو تو ناخن ہیں، یا جہاں تک ناخنوں کا تعلق ہے تو وہ حبشیوں کی چھریاں ہیں. آپ نے وضاحت کر دی کیونکہ حبشی جو ہیں وہ اس طرح کی چھریاں رکھتے تھے. تو کوئی بھی عزیز طلبہ تیز چیز، مثلا سٹیل کی یعنی لوہے کی ہو، لکڑی کی ہو، یا پتھر سے بنی ہوئی تیز دھار، حلال جانور کا خون بہا دے اور بے وقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام بھی اس پر لے لیا جائے تو وہ گوشت جو ہے کھانے کے لیے حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، سوائے دانت اور ناخن کے، جیسا کہ اور اسی طرح وحشی جانور اگر کوئی بن جائے جانوروں میں سے، حلال جانوروں میں سے، اور ہاتھ نہ آنے پائے، بے قابو ہو جائے، تو پھر اسے تیر یا بندوق وغیرہ کا فائر کر کے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اسے گرا لیا جائے. ہاں جی، اور پھر وہ اس طریقے سے وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کا کھانا اور استعمال میں لانا. آگے ہمارے پاس حدیث 4072، وان کعب بن مالک، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، انہ کان لہ غنم،
کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں یعنی ریوڑ، ترعا بسلعن جو کہ مدینہ کے سلع پہاڑ پر چرا کرتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح معمول کے مطابق کان لہو غنم ترعا بسلعن، وہ بکریاں ان کی جو ہیں وہ ریوڑ چر رہا تھا سلع پہاڑ پر، فابصرت جاریۃ لنا بشاتن، تو کہتے ہیں کہ ہماری ایک لونڈی تھی جس نے دیکھا ایک بکری کو، من غنمنا ہماری بکریوں میں سے، موتن موت کے قریب، یعنی وہ مرنے لگی ہے، فکسرت حجرن، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہاں جو پہاڑ تھا اس کی چٹانوں میں سے ایک چٹان میں سے ایک پتھر کو توڑا، ہاں جی، فکسرت حجرن، تو اس لونڈی نے ایک پتھر کو چٹان میں سے توڑا، فذبحتھا بہی، تو اس پتھر تیز دار پتھر کی نوک سے اس کو ذبح کر لیا، فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح ہوا ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، تو فأمرہ بأکلھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو کھانے کا حکم دے دیا، یعنی کہا کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں لفظ سلعن یعنی سلع پہاڑ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ایک معروف پہاڑ کا نام ہے۔ یہ مدینہ منورہ جو ہے اس وقت اس کے قریباً وسط میں یہ آتا ہے، اس وقت بھی مدینہ بستی کے اندر ہی تھا، بڑا معروف پہاڑ ہے، اور جو بھی مدینہ جاتا ہے اس کو ضرور دیکھ لیتا ہے اور آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی معلوم ہوا عزیز طلباء کہ عورت جو ہے وہ جانور ذبح کر سکتی ہے اور اس کا ذبح کردہ جانور حلال ہے۔ عورت کو اپنی قربانی کا جانور بھی ذبح کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، اور اس کا رواج ڈالنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ان دین کے ساتھ محبت کریں اور تعلق رکھیں، مرد اور عورت دونوں۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث، وان شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ بڑی معروف حدیث بھی ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ ان اللہ قال، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، یعنی فرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کیا جائے، خواہ کوئی جانور ہو یا انسان ہو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، تو پھر جب تم قتل کرو کسی کو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھے انداز سے قتل کرو، مطلب یہ کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، تو جب کوئی جانور، اور جب تم کوئی جانور ذبح کرنے لگو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اچھے طریقے اور عمدہ طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے تم میں سے اپنے جو ہتھیار ہے یعنی چھری وغیرہ، اس کے چھری کے بلیڈ کو اچھی طرح وہ تیز کر لے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور آپ اس طرح اپنا جو ذبح کیا جانے والا جانور ہے اس کو وہ آرام دے، اس کو وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، یعنی اس ذبیحہ کو آرام پہنچائے، جتنی چھری یا آلہ تیز ہوگا اتنا جلدی کٹے گی اور اس کو تکلیف کم ہوگی۔ اور اسی طرح کوئی حد اور قصاص ہو تو اس میں اگر کوئی کسی کو کوئی حد لگائی جا رہی ہو تو اس میں بھی یہی صورت ہونی چاہیے۔ یہ ہے ارحم الراحمین، رب العالمین، رحمان الرحیم کا دین، اور جس کا پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں یہ الفاظ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اس کا ترجمہ، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری تیز کر لے، ہاں جی، یہ معنی اس کا انڈر لائن کیجئے کہ ذبح کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر
رکنا چاہیے یہاں تک کہ جانور اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے یا اس کا گوشت وغیرہ کاٹا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی جانور تڑپ رہا ہے تو اس کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا جائے اور کھال اتارنی شروع کی جائے۔ یہ غیر انسانی رویہ ہے، یہ ظلم و زیادتی پر مبنی طریقہ ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ینہا کہ آپ نے منع کیا، ان تصبر بہیمتن کہ تصبر بہیمتن کہ کوئی چوپایا یا کوئی جانور اس کو باندھا جائے، یعنی باندھ کر ٹارگٹ پر رکھا جائے، او غیرہا یا چوپایا یا کسی اور چیز کو بھی، یعنی جانور ہو یا کوئی انسان یا کوئی اور بھی چیز ہو جاندار، یا کوئی چوپایا ہو یا کوئی انسان یا کوئی اور جانور بھی، حتیٰ کہ پرندہ وغیرہ بھی، تو اس کو باندھ کر اس کو تیر مارے جائیں، نشانہ لیا جائے، پھر اس طرح اس کو بے دردی سے مارا جائے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، قتل کا طریقہ۔ تو باندھ کر مارنا، ٹارگٹ لے کر اس کو بنا کر اور اس کو قتل کرنا، یہ طریقہ اس سے آپ نے روکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حدیث کے الفاظ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر بہیمتن، انڈر لائن کیجئے، اور اسی طرح اس میں عزیز طلبہ وہ جانور مستثنا ہیں جو ابھی ہم پہلے تھوڑی دیر پہلے حدیث میں، سابقہ حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جو سرکش ہو جائیں اور انہیں کھلا چھوڑا ہوا ہو تو وہ بے قابو ہو جائیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کا خدشہ ہو اور قریب ہوں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، تو ان کو پھر آپ مار سکتے ہیں، یعنی دور سے فائر بھی اور تیر بھی، جس طرح بھی وہ قابو آ سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے حدیث بھی اسی مفہوم میں ہے، اگلی حدیث وان ہو جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، الفاظ اور ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، بالکل متفق علیہ حدیث ہے، الفاظ قدر مختلف ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، کہ کسی شخص نے ایسی ذی روح یعنی جاندار چیز کو ٹارگٹ لے کر، یعنی نشانہ لے کر مارا اس کو، اور مراد وہی ہے، یعنی اس میں اگرچہ باندھنے کے لفظ نہیں لیکن مراد وہی ہے جو کہ اوپر حدیث میں ہے، الفاظ مختلف ہیں، کہ اس ذی روح جاندار چیز کو باندھا اور باندھ کر پھر نشانہ لیا اور نشانہ لے کر پھر اس کو مارا۔ تو یہ عزیز طلبہ اصل میں یہ ایک غیر انسانی رویہ، اور اس میں ایک ظلم اور زیادتی والا عنصر ہے جو کہ رحم کے بالکل اپوزٹ ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت، اللہ اکبر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، وہی معنی ہے، مفہوم الفاظ مختلف ہیں، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، جبکہ پہلی حدیثیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی تھیں، اور یہ امام مسلم نے روایت کی ہے حدیث۔ آپ نے فرمایا لا تتخذوا شیئا، کہ نہ بناؤ پکڑو ہدف کسی چیز کو بھی، فی روح کہ جس میں روح ہو، لا تتخذوا شیئا مت بناؤ تم کسی چیز کو بھی، فی روح کہ جس میں روح ہو، غرضاً اپنا نشانہ، تو نشانہ یعنی باندھ کر اس کا نشانہ لے کر مارنا اس کو، یہ جائز نہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا ظالم قسم کے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جانور کو باندھتے ہیں اور اس پر اپنا نشانہ آزماتے ہیں، کہ میرا نشانہ، مثلا اس کی آنکھ کا نشانہ لے لیا، تیر مارا، یا اس کے سر کا نشانہ لے لیا، یا کسی بھی چیز کا، کہ اچھا کہ میرا نشانہ چوکتا ہے یا کہ اپنے ٹارگٹ پہ لگتا ہے، اور جانور کو باندھا ہوا ہے، والعیاذ باللہ، تو یہ وہ اپنی جو اس قسم کی حرکت ہے یا اپنا یہ جو چسکا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں کسی بے جان چیز پر بھی
نشان لگا کر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص کسی جانور کو باندھ کر نشانہ بنائے اور اپنا نشانہ پکائے کہ میں اچھا نشانہ باز بن جاؤں، حالانکہ وہ یہ پریکٹس کسی بے جان چیز پر بھی کر سکتا ہے، تو یہی معنی ہے اس کا۔ تو ہر وہ انداز جس سے تکلیف کا عنصر پہلو نکلتا ہو، جیسا کہ آگے دیکھو یہ بھی حدیث آ گئی ہے، اس میں بھی جانور کی تکلیف کا معاملہ ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا ایسا عمل جس میں شرع نے اجازت دی ہو تو وہ مستثنا ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے، جیسا کہ اس میں آگے آ رہا ہے۔ ون جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عن الضرب فی الوجہ، چہرے پر مارنے سے، کوئی بھی جانور ہو یا انسان تو اس کے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ تو وان الوسم فی الوجہ ہے، اور اسی طرح چہرے کو داغنے سے بھی، چہرے میں داغ لگانے سے، وہ جو کوئی چیز، کوئی سلاخ گرم کر کے تو اس کو آگ کی طرح اس کو چہرے پر داغا، چہرے کو داغا جائے اس سے، والعیاذ باللہ، تو یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں لفظ الوسم سے مراد داغ دینا، داغنا چہرہ وغیرہ یا کوئی حصہ۔ ہاں جی، عزیز طلبہ، ہم اس حدیث کو مطالعہ کر رہے تھے۔ وعن ہو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک ایسے گدھے کا گزر ہوا، وقد وسم فی وجہہ، کہ جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا، داغا گیا تھا۔ قال، آپ نے دیکھا، فرمایا، لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اس کو داغا، یعنی جس نے اس کے چہرے کو داغ دیا، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اتنا قبیح اور اتنا ظلم و زیادتی پر محمول یہ کام ہے۔ حدیث کے الفاظ لعن اللہ الذی وسمہ، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت برسائے جس نے اسے داغ دیا۔ تو جانور کا چہرہ داغنا بھی حرام ہے۔ تمام اہل علم کے ہاں چہرے کے سوا بدن پر، ہاں جی، بیماری کے لیے داغنا درست ہے۔ تمام اہل علم کہتے ہیں کہ چہرے کے سوا جسم کے دوسرے حصے کو داغنا بیماری کی بنا پر، کہ اس کی بیماری ختم ہو، کیونکہ آپ کو علم ہے، یا ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا غالباً، کہ بعض ایسی بیماریاں تھیں کہ جن کو جسمانی یا سکن کی، کہ داغنے سے سکون ملتا ہے یا راحت ملتی ہے یا شفا ہوتی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی مسئلہ علاج کا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی چہرے کے علاوہ کسی دوسرے حصے میں، ادروائز نارمل حالات میں داغنا یہ گناہ ہے۔ اچھا جی، آگے ہے، وان انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، غدوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صبح صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلا، بے عبداللہ ابن ابی طلحہ، ابو طلحہ کے بیٹے عبداللہ کو لے کر، یعنی عبداللہ بن ابی طلحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر میں گیا۔ اچھا جی، لیحنکہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گٹی دیں، جسے گڑتی کہتے ہیں نا ہم، تحنیک۔ فوافیتہ فی یدہ، تو میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا یا پایا کہ آپ کے دست مبارک میں المیسم، داغنے والا آلہ تھا، ٹول جس سے داغا جاتا ہے۔ تو کوئی سٹیل کا ورما وغیرہ ہوگا، لوہے کا کوئی، تو آپ کے ہاتھ میں وہ سٹیل کی لاٹ چھوٹی سی ہوتی ہے نا، ورما نہیں بلکہ سٹیل کا کوئی پیس ہوتا ہے، ٹکڑا، وہ لوہے کا جس سے گرم کر کے داغا جاتا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں وہ داغنے والا اللہ تھا۔ یاسم و ایبل صدقاتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو صدقہ میں دیے گئے اونٹ تھے ان کو آپ داغ رہے تھے، یعنی نشان لگا رہے تھے، مراد تکلیف دینا نہیں تھا بلکہ یہ نشان لگانا تھا کہ یہ صدقے کے اونٹ ہیں، ان سے کوئی تعرض نہ کرے اور نہ ہی کوئی اس کو
اور کسی مقصد کے لیے استعمال میں لائے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث کے الفاظ لِیُحَنِّکَہُ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحنیک کریں۔ اور تحنیک سے مراد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نوزائیدہ بچہ، نو مولود، نیو بیبی بورن، کھجور چبا کر نوزائیدہ بچے کے تالو میں لگایا جاتا ہے، یا کوئی اور میٹھی چیز، کوئی شہد وغیرہ یا کوئی شکر گڑ وغیرہ، تو اس کے تالو سے لگائی جاتی ہے، اسے گٹی دینا کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ نیک اور متقی صاحب علم و فضل لوگ جو ہیں یا بزرگ، ان سے وہ گٹی دلواتے ہیں بچوں کی۔ یہ سنت طریقہ ہے، کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ غیر ضروری اور غیر شرعی کام کرتے ہیں بڑی دھوم دھام سے، اور یہ جو چیزیں مسنون ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ، تو یہ عزیز طلبہ اس لیے ہم احادیث پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں علم ہو کہ کام کرنے والے کون سے ہیں اور جن سے بچنا ہے وہ کون سے ہیں۔ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَنَسٍ، اگلی حدیث ہمارے پاس اور غالباً ہمارے اس سبق کی آخری حدیث ہے کہ ہشام بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے۔ عن انس، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ، اس حال میں کہ آپ ایک باڑے میں تھے، مربد۔ فَرَأَیْتُهُ، تو میں نے آپ کو دیکھا، یَسِمُ شَاءً، کہ آپ بکریوں کو داغ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، داغنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نشانات لگا رہے تھے، نشان، ہلکے ہلکے نشان۔ حسبتہ، میرا یہ گمان ہے کہ قالا، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ فی آذانہا، کہ یقین تو نہیں، یقینی تو بات میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے گمان ایسے لگتا ہے کہ جیسے انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اس حال میں کہ بکریوں کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے، فی آذانہا، متفق علیہ۔ تو یہ بھی غالباً جیسا کہ اوپر اونٹ کے صدقے کے سلسلے میں آپ نے نشانات لگائے، تو اسی طرح ہی یہ بکریوں کو بھی نشان لگانا شاید اسی طرح کا ہی کوئی مقصد تھا، تو اسی بنا پر آپ نے وہ نشانات لگائے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے بکریاں ہیں اسی مقصد کے لیے ہی وہ انہیں استعمال کیا جا سکے، اور کوئی بھی شخص ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور نہ کوئی تعرض کرے۔ واللہ تعالی اعلیٰ وعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ آپ ماشاءاللہ آج آئے ہیں جوش اور جذبے کے ساتھ، تو اسی طرح اب آپ الحمدللہ بالکل اس جو کورس ہے ہمارا 4 سالہ، یہ ختم ہونے کو ہے، اور اب اس کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا ختام ہو مسک، اب اس کا جو آخری اینڈ ہے وہ مسک، وہ رہ گیا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے آپ ٹائم پہ آیا کریں اور سنا کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔